السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹس صدیق جان صاحب سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی ضمانت کا بڑا فیصلہ سنا دیا ہے۔ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ 2 کیس میں ان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے اور توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ یہ بہت اہم فیصلہ ہے، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب اس وقت صرف 2 کیسز میں گرفتار تھے۔ ایک عمران خان صاحب توشہ خانہ 2 کیس میں گرفتار تھے، دوسرا عمران خان صاحب 9 مئی کے کیسز میں گرفتار ہیں۔ 9 مئی کے 12 کیسوں میں عمران خان صاحب گرفتار تھے اور 4 کیسوں میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے، جو جج ارشد جاوید صاحب نے دی ہے ضمانت۔ اور اس ضمانت کے فیصلے کے کچھ پوائنٹس بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور جس کی بنیاد پہ آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باقی 8 فیصلوں میں کیا ہونا ہے۔ گو کہ ان باقی جو 8 کیسز ہیں وہ جج منظر علی گل صاحب کے پاس ہیں۔ منظر علی گل وہ جج ہیں جن کو عالیہ نیلم صاحبہ نے لگایا ہے، اور عالیہ نیلم صاحبہ نے ان سے پہلے والے جج صاحب کو ہٹایا، اور پھر 2 ماہ اور 8 دن تک اس عدالت میں کوئی جج ہی نہیں تھا، جس وجہ سے عمران خان صاحب کی ضمانتیں ڈیلے ہوئیں۔ اور 2 ماہ اور 8 دن بعد جج منظر علی گل جو ہے وہ آئے، اور لاسٹ جو ہیئرنگ تھی اس پہ عمران خان صاحب کے وکلاء پیش نہیں ہو سکے تھے، اور عمران خان صاحب کے وکلاء نے تو ایڈجنمنٹ مانگی تھی جو ان کے پاس ارشد جاوید صاحب کے پاس کیسا اس میں بھی، کیونکہ شاید بلکہ یقیناً جو سلمان صفدر صاحب ہیں وہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے کیسز چل رہے ہیں، وہ وہاں پر تھے۔ تو یہاں پہ منظر علی گل صاحب کی عدالت میں بھی ایڈجنمنٹ مانگی گئی تھی۔ جو ارشد جاوید صاحب ہیں انہوں نے تو ریکارڈ دیکھ کے اور جو دلائل سنے ہوئے تھے، کچھ اضافی دلائل دینا چاہتے تھے عمران خان صاحب کو وکلا، تو انہوں نے کہا اضافی دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے دیکھ لیا ریکارڈ، اور انہوں نے عمران خان صاحب کو ضمانتیں دے دی تھیں۔ لیکن منظر علی گل صاحب نے 28 نومبر تک جو ہے وہ تاریخ ڈال دی۔ اب اس وقت جب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں، عمران خان صاحب صرف 9 مئی کے بوگس کیسز میں گرفتار ہیں، اور بوگس کیسز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ فیصلہ جو ارشد جاوید صاحب کا ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کیوں ان کیسز کو بوگس کیسز کہہ رہا ہوں۔ اور اب عمران خان صاحب کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت کے بعد عمران خان صاحب اسلام آباد کے کسی کیس میں گرفتار نہیں ہیں، صرف 9 مئی کے کیسز میں گرفتار ہیں۔ اور جو القادر کیس تھا 190 ملین پاؤنڈ کیس، القادر کیس میں عمران خان صاحب جو ہیں ان سے 79 کوسچنز کے جواب مانگے گئے تھے، لیکن آج بھی اس کے اوپر پروسیڈنگ آگے نہیں بڑھی۔ تو اب 22 نومبر تک اس کی سماعت چلی گئی ہے۔ ایک جو حکومت کی تیاری ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو القادر میں بھی سزا دے کر، اور عمران خان صاحب کو القادر کیس میں سزا دے کر، اور عمران خان صاحب کو پھر کوئی مہینہ ان کی گرفتاری جو ہے اس کو ڈیلے کر دیا جائے۔ اب ہم اندازے پہ بات کرتے ہیں کہ اگر تو 9 مئی کے کیسوں میں سلمان صفدر صاحب وہاں جا کر کہتے ہیں کہ اس کی سماعت پہلے رکھ لیں، اس کی سماعت کل ہو جاتی ہے، پرسوں ہو جاتی ہے، ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں، تو پھر تو عمران خان صاحب کے اوپر کوئی اور کیس نہیں ہے جس میں عمران خان صاحب گرفتار ہوں، تو عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی۔ اور اگر 28 کو ان کو ضمانتیں منظور ہو جاتی ہیں تو پھر 28 کو ان کی رہائی ہو جائے گی، اگر ان کو کسی اور کیس میں ان کی گرفتاری نہ ڈالی گئی، اور جو القادر کیس چل رہا ہے اس میں ان کی کنوکشن نہ ہوئی، اور اگر 28 کو جج منظر علی گل جو ہیں وہ آگے کوئی تاریخ ڈال دیتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے عمران خان صاحب کی رہائی اسی سے مشروط ہے جو 9 مئی کے کیسز ہیں۔ اور اگر ایک لمحے کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو القادر میں بھی سزا ہو جاتی ہے، تو پھر القادر میں سزا جو ہے وہ 15 سے 20 دن میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے معطل ہو جائے گی۔ اس سے زیادہ دن نہیں لگیں گے، میکسیمم 1 مہینے لگے گا اور ان کی سزا معطل ہو جائے گی۔ اور ویسے اس میں کیونکہ عمران خان صاحب نے 16 گواہان کی لسٹ بھی دی ہے، عثمان ریاض گل صاحب نے کل وہ ایک جو اپلیکیشن جمع کرائی وہ بھی سامنے آئی ہے جس میں 16 گواہوں کے نام ہیں، تو اگر وہ آتے ہیں تو پھر ویسے ہی 15-20 دن تو ابھی کیس بھی آگے جا سکتا ہے القادر والا۔ اور اگر عمران خان صاحب کو 9 مئی کے کیسوں میں سزا ہوتی ہے تو پھر وہ بھی عمران خان صاحب کی 1 ماہ لگ جائے گا ضمانت ہوتے لاہور ہائی کورٹ سے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب جتنے کیسوں میں گرفتار تھے ان تمام میں عمران خان صاحب کی یا تو سزائیں معطل ہو گئی ہیں، یا سزائیں کالعدم ہو گئی ہیں، یا عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہو گئی ہیں۔ پچھلے 1.5 سال میں جب سے وہ گرفتار ہوئے ہیں جتنے کیسوں میں ان کی گرفتاری ڈالی گئیں، مثلا عمران خان صاحب کو پہلے توشہ خانہ فوجداری کیس میں اس نے جج ہمایوں دلاور نے سزا دی، وہ سزا عمران خان صاحب کی معطل ہے۔ پھر عمران خان صاحب کو سزا سنائی گئی سائفر کیس میں۔ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کو ابو الحسنات محمد ذوالقرنین، عظیم جج، نون لیگ کے لیے قاضی فائز عیسیٰ کے بعد جو عظیم ترین ججز ہیں، نون لیگ جن کی تعریف کرتی ہے، نون لیگ قاضی فائز عیسیٰ کی تعریف کرتی ہے، اب وہ یحییٰ افریدی صاحب کی تعریف کرتی ہے، پھر نون لیگ عامر فاروق صاحب کی تعریف کرتی ہے، نون لیگ عالیہ نیلم صاحبہ کی تعریف کرتی ہے، ابو الحسنات صاحب کی تعریف کرتی ہے،
تو یہ ان بہت عظیم 5-6 ججز میں سے ہیں جن کی نون لیگ بہت تعریف کرتی ہے، اور آج کل تو نون لیگ ظاہر ہے نون لیگ نے سلیکٹ بھی کیا یحییٰ افریدی صاحب کو چیف جسٹس، اور ساتھ ہی نون لیگ نے سلیکٹ کیا چنا امین الدین خان صاحب کو، جمال خان مندوخیل صاحب کو، ان کو آئینی بینچ کے لیے، تو ان کی بھی بہت زیادہ نون لیگ تعریف کرتی ہے۔ تو ابو الاسناد کا سنایا گیا فیصلہ سائفر والا کالعدم ہو چکا ہے، اسلام آبادی کورٹ سے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور عامر فاروق صاحب کر چکے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب کو عدت والے کیس میں جج قدرت اللہ نے سزا سنائی تھی، اور پھر جج قدرت اللہ کو ترقی بھی دی گئی، اور وہ فیصلہ بھی کالعدم ہو چکا ہے۔ بشرا بی بی اور عمران خان باعزت بری ہو چکے ہیں۔ عدت کیس میں جج افضل مجوکا نے ان کو بری کیا، اور جو سائفر والا تھا اس میں عمران خان صاحب کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے۔ پھر عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کو توشہ خانہ 2 میں ان کو جو ہے وہ کنوکٹ کیا گیا، ان کو سزا دی گئی، وہ جج محمد بشیر نے سزا سنائی۔ اس پہ جج بشیر کی سنائی سزا پہ لاسٹ ہیئرنگ پہ جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں امجد پرویز، انہوں نے عدالت میں آگے کہہ دیا کہ وہ مس ٹرائل ہوا ہے، اس میں فیئر ٹرائل نہیں ہوا، لہٰذا وہ فیصلہ کالعدم کر کے اور عدالت دوبارہ احتساب عدالت کو بھیج دے اسلام آبادی کورٹ کے، وہ دوبارہ اس کیس کو سنیں۔ یعنی ریاست نے، حکومت نے، پروسیکیوشن نے آ کر اعتراف کر لیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، ناانصافی ہوئی ہے، اور وہ ناانصافی کرنے والا جج محمد بشیر تھا، اور وہ ناانصافی کرنے والی نیب تھی۔ تو اس لیے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ چیئرمین نیب پروسیکیوٹرز ان ساروں کو ریزائن کرنا چاہیے کہ جنہوں نے غلط پروسیکیوشن کروا کے اور مجھے سزا سنائی۔ تو وہ ہو گیا توشہ خانہ 2، اس میں سزا معطل ہو چکی ہے، یعنی فوجداری کیس اور توشہ خانہ 1 اور فوجداری کیس، ان میں سزائیں معطل ہیں۔ عدت اور سائفر میں عمران خان باعزت بری ہو چکے ہیں۔ توشہ خانہ 2 میں عمران خان کی گرفتاری ڈالی گئی تھی، اس میں آج عمران خان کی ضمانت ہو گئی ہے۔ القادر میں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، اس میں بھی عمران خان اور بشرا بی بی کی جو ہے وہ ضمانت ہو چکی ہے، اور اس میں بھی بشرا بی بی صاحبہ بھی ساتھ تھیں توشہ خانہ 2 میں، ان کی آلریڈی ضمانت ہو چکی ہے۔ 9 مئی میں عمران خان 12 کیسوں میں گرفتار تھے، ان 12 میں سے 4 کیسز میں جج ارشد جاوید عمران خان کو ضمانت دے چکے ہیں، 8 منظر علی گل کے پاس 28 نومبر کے لیے ہیں۔ تو یہ ہے اس وقت عمران خان صاحب کے کیسز کی صورتحال، کہ جتنے بوگس، گھٹیا، گندے کیسز بنائے گئے تھے ان تمام میں یا تو عمران خان بری ہو چکے ہیں یا سزائیں معطل ہو چکی ہیں۔ اور آپ ایک چیز دیکھیے گا، القادر میں عمران خان کو سزا سنیں، یا یہ توشہ خانہ 2 توشہ خانہ 1 جو بھی آنے اسلام آبادی کورٹ میں، جو عمران خان صاحب کے وکیل جو ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب، ان کو کہا گیا تھا کہ آپ عمران خان سے اس حوالے سے انسٹرکشنز لیں کہ پروسیکیوشن کہہ رہی ہے کہ آپ یہ کیس واپس بھیج دیں، تو آپ کیا کہتے ہیں، ہم کیس واپس بھیج دیں یا میرٹ پہ فیصلہ کریں؟ تحریک انصاف کو کہنا چاہیے کہ آپ میرٹ پہ فیصلہ کریں۔ میرٹ پہ کیا مراد ہے؟ میرٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ ہی سن کے فیصلہ کریں کہ سزا ٹھیک تھی یا غلط تھی۔ اس میں عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو فائدہ یہ ہوگا کہ سزا برقرار تو کسی صورت نہیں رہ سکتی، جب نیب نے آ کے مان لیا کہ سزا ہی غلط ہوئی ہے تو سزا برقرار تو رہ ہی نہیں سکتی، تو آؤٹ آف کویسچن ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب سوال یہ ہوگا کہ ریمانڈ بیک کرنا یا نہیں کرنا۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ جب سائفر کیس چل رہا تھا تو اس میں بھی عامر فاروق صاحب ریمانڈ بیک کرنا چاہتے تھے، دوبارہ عمران خان کو اسی جج کے آگے پھینکنا چاہتے تھے، ابو الاسناد کے سامنے، جس کے سامنے پہلے 3 بار عامر فاروق صاحب نے بار بار کیس بھیجا تھا، لیکن کریڈٹ گوز ٹو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، وہ ڈٹ گئے تھے۔ اوپن کورٹ میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا، ہم اتنے عرصے سے کیس سن رہے ہیں، آپ کو پہلی ہیئرنگ پہ آ کے کہنا چاہیے تھا کہ یہ ریمانڈ بیک کر دیں، اس وقت اور پوزیشن ہونی تھی، ہم کیس سن چکے ہیں، اب ہم میرٹ پہ فیصلہ کریں گے۔ اگر اس وقت عامر فاروق صاحب ڈٹ جاتے کہ جو حکومت کی خواہش تھی کہ ریمانڈ بیک کریں، تو کیس ایک فیصلہ 1-1 سے برابر ہو جاتا، معاملہ ریفری جج کے پاس جاتا، اور وہ ریفری جج ان 6 ججز میں سے کوئی ایک ہوتا جن 6 ججز نے خط لکھا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان 6 ججز نے جو ہے وہ کیا فیصلہ دینا تھا، وہ کوئی آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ مجھے بھی پتہ ہے کہ ان ججز نے آئین کے مطابق، اپنے حلف کے مطابق فیصلہ دینا تھا، اور انہوں نے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے فیصلے کو برقرار رکھنا تھا، اور عامر فاروق صاحب کے فیصلے کو کہنا تھا کہ وہ غلط ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔